غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کارروائیاں انجام دی۔ ان میں اہم کارروائیاں یہ ہیں: سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیہ کریں۔ ذریہ بصرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا، انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے، میں ٹھیک ہوں، اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی۔ اس روز آپ نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ اس پر وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا۔ بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے بہت اندر عصفان کی حدود میں آباد تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک پہنچ گئے۔ یہ امج اور عصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی، 2 روز تک یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائے۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو
170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ فرمایا۔ انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں۔ اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا، لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکے پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرایا بھیجے، جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوا۔ بنو المستلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، لہذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا، اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری کے آخری دن تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کے ابتدائی دن تھے۔ قیدیوں میں بنو المستلق کے رئیس حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے۔ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا۔ مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں تفصیل سے موجود ہیں۔ پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ مل گئی، اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا۔ اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ خواتین کو اگر اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا۔